آج کا ہمارا عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن کی گستاخیاں کیوں ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہے۔ جب بھی کوئی غیر مسلم کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں یا قرآن کی گستاخی کرتے ہیں یا اللہ کے قانون کی گستاخی کرتے ہیں تو ہم سب احتجاج کرتے ہیں، ہم سب شور ڈالتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ وجہ کیا ہے، کیوں گستاخی کرتے ہیں وہ، ان کی اتنی جرأت کیسے ہوئی۔ اور دوسرا پھر ہم ایک دوسرے پہ تانے کسنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں نے نہیں احتجاج کیا، فلاں نے مذمت نہیں کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ سب سے پہلا کام ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے، اگر نہیں روک سکتا، وہ طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اگر زبان کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو وہ دل میں اس کو برا جانے۔ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ اگر آپ طاقت نہیں رکھتے تو آپ دوسروں کو تانے دیں کہ فلاں نے صحیح نہیں کیا، فلاں نے احتجاج نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے مذمت نہیں کی۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا؟ کیا مجھے نہیں چاہیے کہ میں جب کسی جگہ کوئی برائی دیکھوں تو اس کو کم سے کم زبان سے تو روکوں، نہیں تو دل میں تو برا جانوں نا، یا میں دوسروں کو کہنا شروع کر دوں کہ تم نے کیوں نہیں روکا، تم نے کیوں نہیں روکا، تم نے دل میں کیوں نہیں برا جانا۔ اس لیے ہمیں ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو اب بات کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ قرآن کی گستاخی ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم محکوم ہو چکے ہیں، ہم غلام ہیں۔ جب تک ہم حاکم تھے، جب تک اسلام کی حکومت تھی، غور کیجئے گا، مسلمانوں کی نہیں، اسلام کی، جب تک اسلام کی حکومت تھی تو آج کل کے جو سپر پاور ہیں یہ ٹیکس دیتے تھے، مسلمانوں کو جزیہ دیتے تھے اپنی حفاظت کا۔ آج ہم نے اپنا فلسفہ چھوڑ دیا ہے، ہم قرآن کو نہیں پڑھ رہے، ہم قرآن پہ عمل نہیں کر رہے۔ یہ وہ کتاب تھی جس کے اوپر عمل پیرا ہو کے عرب کے بدھو لوگ، جن کو تہذیب سے ناآشنا کہا جاتا تھا، وہ امت کے امام بن گئے تھے، وہ دنیا پہ حکومت کر رہے تھے، وہ حاکم بن گئے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا اور عمل پیرا ہوئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، صرف اس آیت پہ اگر عمل کیا جائے تو آج بھی ہم دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم محکوم رہنا چاہتے ہیں، ہم غلام رہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر کیا اعتراض ہے؟ پھر غلاموں کے آقاؤں کے اوپر لوگ تو فکرے کستے ہیں نا۔ ہم غلام جو ہوئے، ہم محکوم جو ہوئے، تو پھر ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اپنے حاکموں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں خود قرآن اور صاحب قرآن کی زندگی کو پڑھ کر، قرآن کو پڑھ کر، صاحب قرآن کی زندگی کو پڑھ کر اس کو اپنانا ہوگا، اس پہ عمل پیرا ہونا ہوگا اور اسلام کی حکومت کا نفاذ کرنا ہوگا۔ جب تک دنیا میں اسلام کی حکومت نہیں آتی، اسلام کے نظام کا نفاذ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کا نفاذ نہیں ہوتا، اس وقت تک گستاخیاں ہوتی رہیں گی، اس وقت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ آپ بے شک احتجاج کریں یا نہ کریں، آپ مذمت کریں یا نہ کریں، غلام کیا کر سکتا ہے؟ غلام کی کیا جرأت ہے کہ وہ مذمت کرے؟ دل پھٹتا ہے ان چیزوں سے، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم خود جو نہیں کرنا چاہتے، ہم خود اپنی اناؤں کے پیچھے پڑے۔ اس وقت 57 اسلامی ممالک ہیں، اگر اسلام کی حکومت ہوتی تو کیا جہاد کا اعلان نہ کر دیتے؟ لیکن نہیں، ہم کیوں جہاد کریں؟ ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک عورت کی گستاخی کی گئی۔ ایک عورت بازار میں کسی وجہ سے تشریف فرما تھی، بیٹھی ہوئی تھی، تو کسی یہودی نے ان کے حجاب کے اوپر ایک کیل گاڑ دیا۔ اس کیل گاڑنے کی وجہ سے جب وہ اٹھی تو حجاب اتر گیا۔ جب حجاب اتر گیا
تو انہوں نے شکایت کی اور آقا دو جہاں تک خبر پہنچ گئی۔ واللہ باللہ ثم کلّہ، آقا دو جہاں نے اسی وقت صحابہ کو جمع کیا اور اس قبیلے کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کو اس مدینے سے در بدر کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی ایک عورت کی گستاخی ہوئی تھی۔ آج جگہ جگہ مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری بچیوں کو نوچا جا رہا ہے، ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے اور مسجد اقصیٰ کے اندر کاٹا جا رہا ہے، اور ان کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنے عمر کو، کہاں ہے تمہارا عمر، کہاں ہے صلاح الدین ایوبی، بلاؤ نا ان کو۔ اور ہم 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود یقین مانے تاریخ میں مسلمانوں کی کبھی اتنی تعداد نہیں ہوئی جتنی اب ہے، مسلمانوں کے پاس اتنا مال کبھی نہیں ہوا جتنا اب ہے، آج ہے۔ اور اس وقت جتنے مسلمان ذلیل ہیں پچھلے دور میں کبھی اتنے ذلیل نہیں ہوئے، واللہ کبھی ذلیل نہیں ہوئے۔ اس سے بڑی اور ذلت کیا ہے کہ آپ کے نبی کی گستاخی ہو جائے اور آپ پھر امن امن کہیں، اور جب اپنے لیڈر کی باری آئے تو آپ ریڈ لائن کہیں اور ریڈ زون کہیں اپنے لیڈر کے بارے میں، اور آقا کے بارے میں کہیں کہ یہ یہاں احتجاج کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، اور اگر ہم نے یورپ سے تعلق توڑ دیا تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ تو پھر کریں نا صحیح معیشت کو، لگائیں نا دوستی یورپ سے، کریں نا دوستی یہود و نصارہ سے، تو بڑھ جائے گی آپ کی معیشت، ہو جائیں گے آپ امیر۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، واللہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی صورت ہے کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کے ان کے دین میں چلے جاؤ، تب یہ تمہارے دوست بنیں گے، تب یہ تمہارے خیر خواہ ہوں گے۔ ویسے یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ ہمیں آج بھی اگر ہم اپنے ماضی کو یاد کر کے دوبارہ وہی شوکت چاہتے ہیں، وہی وقار چاہتے ہیں، وہی عزت چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کی عزت کی جائے، کوئی بے حرمتی نہ کرے، آقا دو جہاں کی کوئی گستاخی نہ کرے، ان کی شان میں کوئی الفاظ نہ کہے، تو آج بھی اتحاد کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو اتحاد کی ضرورت ہے، اور پھر اسلام کی حکومت کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی نہیں، اسلام کی حکومت کی ضرورت ہے ہمیں۔ آئیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اتنی طاقت دے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسلام کا نظام قائم کریں، ہم تیرے حکم کا نفاذ کریں، تیرے حکم کو دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔